محترم ناظرین، آج اس ولاگ کے اندر ہم آپ لوگوں کو 9 کے قریب کچھ خاص ہدایات ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جن کا سیکھنا اور جن پر عمل کر کے آنا بہت ضروری ہے، جو ابھی سے آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہے، جن کو ابھی سے آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، وہ چیزیں سیکھنی بھی ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں لانا ابھی سے ضروری ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس ولاگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے، جو لوگ اس سال حج پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو آسان کرے اور سفر کی ساری مشکلات کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، آمین ضرور کہا کریں، آمین کے کہنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج ہی سے، ابھی ہی سے آپ لوگ 1 کلومیٹر سے لے کے 5-7 کلومیٹر تک واک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کو اپنی سواری اپنے پاؤں پر چلنا آتا ہوگا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور اس طریقے سے حرم شریف میں آنا، ہوٹل سے آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ لوگوں کے چلنے کی عادت ہوگی تو آپ لوگوں کو جتنا بھی چلنا پڑے گا آپ لوگ بآسانی چل لیں گے۔ یہ بات آپ لوگ ایسے میں نہ لینا، ہلکے میں نہ لینا، بلکہ سیریس میں لیں اور چلنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں نے چلنے کی عادت ڈال لی تو آپ لوگ بہت ساری بیماریوں سے بھی دور ہو جائیں گے اور آپ لوگ لمبی زندگی جی سکیں گے۔ تو لہٰذا چلنے کی عادت ڈال لیں، واک کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا، خواتین جو ہیں وہ بھی چلنے کی عادت ڈالیں، اور خواتین اپنے عبایا کے اندر چلیں، کیونکہ یہاں خواتین کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے گھر میں، اپنے علاقے، ملکوں میں پردہ کرتی ہیں، لیکن حرم شریف میں آ کے وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا، یہاں طواف میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پردے کا خواتین ضروری طور پر اہتمام کریں۔ تو لہٰذا خواتین بھی واک کا اہتمام کریں، لیکن عبایا پہن کر۔ اور تیسری چیز یہ ہے، خواتین یہاں آنے سے پہلے یہاں نماز کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گی، اس کو بھی سیکھ لیں۔ میں آپ لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں، علماء نے جو بتایا ہے، خواتین کے لیے یہاں الگ دروازہ ہے، الگ جگہ حرمین شریفین میں متعین ہے، خواتین پہلے وہیں نماز پڑھیں۔ اور دوسرا ہے کہ خواتین طواف کر رہی ہیں، طواف کرتے کرتے اذان ہو گئی اور ان کو پتہ ہے کہ طواف ختم نہیں ہوگا، نماز شروع ہو جائے گی، تو خواتین طواف کو چھوڑ کر اپنی جگہ جا کر نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر آئیں، جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ طواف کریں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ طواف کے 1 چکر رہ گیا، 2 چکر رہ گئے، میں جلدی سے کر کے اپنی جگہ پہنچ جاؤں گی، تو طواف کو مکمل کر لیں۔ اور اس طریقے سے حج کے موقع پہ رش کیونکہ زیادہ ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، عورت کئی مردوں کے درمیان میں پھنس گئی، تو علماء یہ فرماتے ہیں عورت چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اگر عورت نے مردوں کے بیچ میں نماز شروع کر دی، دائیں طرف، بائیں طرف، اور ایک مرد پیچھے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی 3 بندوں کی دائیں طرف اور بائیں طرف اور پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ دائیں اور بائیں اور پیچھے والا باپ، بیٹا اور شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتوں کو اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ جو عورتوں کے لیے جگہ متعین کر دی ہے اس جگہ پر ہی عورتیں نماز پڑھیں، اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ طواف کے دوران اگر ان کو پتہ ہے طواف مکمل نہیں ہوگا تو طواف کو چھوڑ کر اپنی جگہ جائیں اور نماز پڑھ کے پھر وہیں سے طواف شروع کریں۔ اس مسئلے کو ضرور سمجھ لیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں عورتوں کا جیسے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اسی طریقے سے حرمین شریفین میں بھی اپنی قیام کی جگہ پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تو اگر ہاں وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اور اس طریقے سے مسجد نبوی میں آئی ہوئی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں جو عورتوں کی جگہ ہے وہیں پہ وہ نماز پڑھیں۔ مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ مرد حضرات اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنی والدہ اور اپنی بہن کو ضرور بتا دیں۔ اور چوتھی چیز، مرد حضرات نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس میں کیا پہلے پڑھنا ہے، اس کی آخر کی دعا کیا ہے، اس کی طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھ لیں، کیونکہ حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ ضرور سیکھ کر آئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے،
لمبی نماز پڑھنے کی آپ لوگ عادت ڈالیں، لمبی سے لمبی نماز پڑھنا، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ 3 پارے ہیں اس کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی عادت ڈالیں، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور لمبی سے لمبی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبی جو دعا مانگی ہے وہ عرفات کے میدان میں مانگی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ لمبی سے لمبی دعائیں مانگنے کی عادت ڈال کر آئیں۔ اور چھٹے نمبر پر کم کھانے کی عادت ڈالیں، جتنا کم کھائیں گے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ لوگوں کا حافظہ کام کرے گا، معدہ تندرست رہے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کم کھانے میں بڑے فائدے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اتنا بھی کم نہیں کھانا کہ آپ لوگوں کی صحت ڈاؤن ہو جائے، تو کم کھانے کی عادت ڈالیں، اتنا کم کھائیں کہ جس سے پیٹ میں، معدے میں گیس تیزابیت نہ ہو، جس سے وہ گیس تیزابیت آپ لوگوں کے دماغ کو چڑھے، آپ لوگوں کو ہر وقت تھکاوٹ اور سستی محسوس ہو۔ 7ویں نمبر پر باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، جتنا کم کھائیں گے اتنا وضو زیادہ رہے گا، ہمیشہ باوضو رہے، ابھی سے عادت ڈالیں۔ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، انسان مالدار بن جاتا ہے، تو آپ لوگ باوضو رہنے کی عادت ضرور ڈالیں، ہمیشہ پاک رہیں، کیونکہ حرمین شریفین میں وضو کرنے کی جگہ ذرا دور دور ہیں، تو آپ لوگوں کے جو ساتھ ہوں گے ان کو بھی تنگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے وضو کی عادت نہیں ہوگی تو ابھی سے اس کی پریکٹس کریں کہ باوضو رہیں، جتنا باوضو رہیں گے انشاءاللہ رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کو بھی باوضو رہنے سے کھول دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر سمارٹ جو فون ہے، سیل فون آپ لوگ اپنے ساتھ لائیں، اس کو سیکھ لیں، میپ سیکھ لیں، نسک ایپ سیکھ لیں، حج ایپ جو ہے آپ کے والدین جو آ رہے ہیں ان کو بھی سکھا دیں، آپ کے بہن بھائی جو بھی آ رہے ہیں ان کو بھی آپ لوگ حج پاک ایپ ہے، نسک ایپ ہے، آپ لوگوں نے ریاض الجنہ میں جانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، نسک ایپ کے ذریعے سے کیسے اندر جانا ہے، کیسے پرمٹ لینا ہے، اس کو ضرور سیکھ لیں۔ وزارت حج نے پہلے بھی بتایا تھا سمارٹ فون ہر حاجی کے پاس ہونا ضروری ہے، سمارٹ فون ضرور سیکھ لیں، اس کو ساتھ لے کر آئیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوگا تو آپ لوگ ریاض الجنہ میں کیسے جائیں گے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، حج کے دنوں میں آپ لوگ موبائل سے صرف وہی چیزیں دیکھیں جو آپ لوگوں کو ضروری ہوں، ضروری مسائل ہیں، ضروری چیز ہیں یا کسی کو اطلاع دینی ہے، باقی سمارٹ فون کا آپ لوگ استعمال بھی صحیح کریں اور اس کو سیکھ کر آئیں اور فضول چیزوں میں نہ لگیں، کیونکہ حرمین شریفین میں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، موبائل فون میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے سمارٹ فون کا استعمال صحیح کرنا ہے اور اس کے اندر وقت ضائع بالکل نہیں کرنا۔ 9ویں نمبر پر کم سے کم سامان لائیں، جتنا آپ لوگوں کے پاس کم سے کم سامان ہوگا اتنا ہی آپ لوگ آسانی میں رہیں گے، سامان کم سے کم لائیں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں بھی جائیں، سامان کم سے کم ساتھ لے کر جائیں۔ محترم ناظرین، جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان پہ ضرور عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتائیں۔ جو مسائل ہم علماء سے سنیں وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ضرور بتایا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ہم خود تو دین سیکھ لیتے ہیں، باہر سے علماء سے پوچھ لیتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، خود بھی مسائل سیکھنا اور گھر میں اپنے بچوں کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔